بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی تیمم سے متعلق۔ اگر کسی مسلمان کو پانی پر قدرت نہ رہے یا پانی دستیاب نہ ہو تو ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ یہ مسلمان پاک پتھر پہ یا پاک صاف مٹی پہ تیمم کر کے پاکی حاصل کر لے اور اس کے ذریعے سے پھر اپنی نماز اور اعمال کو ادا کر سکتا ہے۔ پچھلی مجلس میں اس حوالے سے کچھ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ تیمم کا طریقہ اور تیمم کے کل فرائض کتنے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں ایک مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ تیمم کر سکے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک ذہن ہے کہ بھئی جب پانی نہ مل سکے یا پانی دور ہو تو شاید یہ وہ ایک صورت ہے کہ یہ مسلمان تیمم کر لے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی 4 صورتیں اور بھی ہیں۔ یعنی گویا اتنی بات سمجھ لیں کہ پانچ صورتیں ایسی ہیں جس میں ایک مسلمان کو تیمم کر کے پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، کل 5 صورتیں۔ ان میں سے پہلی صورت تو یہی ہے کہ اگر ایسی حالت یا ایسی کیفیت ہو جائے کہ کسی کو پانی دستیاب نہ ہو، پانی موجود نہیں۔ اب پانی کہاں تک موجود نہیں ہے اس کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کہے کہ جی پانی تو ہے لیکن حیدرآباد میں ہے، تو ایک عقل سے اوپر کی بات ہے۔ یا کوئی کہے کہ جی پانی تو ہے لیکن روڈ پار ہے، تو وہ کتنی حد ہوگی کہ جس کو بنیاد بنایا جائے اس معاملے میں کہ پانی اتنے فاصلے پر ہے تو لہٰذا مجھے تیمم کی اجازت ہونی چاہیے، یا پانی اتنے فاصلے پر ہے تو تب بھی تیمم کی اجازت نہیں۔ اس کے لیے شریعت نے جو حد مقرر کی ہے وہ کتنا فاصلہ ہے؟ 1 میل کا۔ 1 میل، ایک تو کلومیٹر ہوتا ہے نا، کلومیٹر کم ہے یاد رکھیں، میل جو ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو 1 میل کا فاصلہ، اور 1 میل سے مراد اس کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر دیں، چاروں طرف، یعنی دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی اور پیچھے بھی۔ 1 میل کو آپ 4 حصوں میں بانٹ دیں، 25-25% تقسیم کر دیں۔ اب اتنے دائرے میں، اتنے سرکل میں اگر اندر پانی موجود ہے تو پھر تو اس مسلمان کو اس پانی تک جانا، پانی سے طہارت حاصل کرنا اور پھر نماز پڑھنا یہ ضروری ہوگا۔ لیکن اگر پتہ چلا کہ جی پانی تو ہے لیکن وہ 1 میل کے فاصلے سے دور ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر پانی کی تلاش میں جانا اور پانی سے طہارت حاصل کرنا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ پاک مٹی یا پاک پتھر سے تیمم کر کے نماز پڑھنا وہ جائز ہوگا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کو یہ اندازہ کیسے ہوگا کہ پانی 1 میل کے فاصلے پر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، فقہ نے مسائل کو بالکل واضح کیا۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی سمجھدار ذمہ دار آدمی سے پوچھ لیا جائے، مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہوا، اب سب نے آستین چڑھائی ہوئی ہے، پانی کی تلاش ہو رہی ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا، اور دیکھا کہ بھئی ایک ساتھی سامنے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں آ رہے جا رہے ہیں، مقامی لگ رہے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ پانی کہاں تک ہمیں مل جائے گا؟ اس نے کہا کہ بھئی پانی تو 1 میل سے دور ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سوال یہ کہ اس آدمی کی بات کو معتبر مانا جائے
یا ہم کہیں کہ بھئی ممکن ہے، جیسے ہمیں نہیں پتہ اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا، کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ اس آدمی پر اگر انسان کا دل مطمئن ہو، دیکھیں شریعت نے دین کو مشکل نہیں بنایا کہ آپ کھود کرید میں لگ جائیں کہ پتہ نہیں یہ کیسا ہے کیسا نہیں، دل کا اطمینان، دل گواہی دے کہ بھئی یہ آدمی ظاہری حلیے سے، شکل سے مناسب دیندار نمازی لگ رہا ہے، یہ ہماری نمازوں کو خراب نہیں کرے گا، تو لہٰذا انسان اس پر کیا کر لے گا؟ اطمینان کر لے گا، اور اس پر مطمئن ہو کر اس کی بات پہ فیصلہ کر لے گا۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بھئی پتہ چلا کہ پانی تو 1 میل کے اندر ہے، لیکن پانی اس قدر ہے کہ جس سے صرف وضو کے فرائض پورے ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کل فرائض کتنے؟ 4، اور ایک تو وضو مکمل سنتوں کے ساتھ ہے، اس میں زیادہ پانی لگتا ہے۔ تو اگر پتہ چلے کہ پانی تو ہے 1 میل کے اندر لیکن فرائض کے بقدر ہے، پورا وضو آداب اور سنتوں کے ساتھ نہیں ہو سکے گا، تو کیا تب بھی پانی کی تلاش اور جانا ضروری ہے یا نہیں ہوگا؟ تب بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر فرض پہ قدرت ہو جائے، اتنا پانی دستیاب ہے کہ جس سے فرائض پورے ہو سکتے ہیں، پھر تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ جا کر پانی سے ہی وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے، اور نہ کوئی بتانے والا ہے کہ جس سے انسان پوچھ لے، بالکل سنسان جگہ ہے، بیاباد جگہ ہے، تو اب کیا کریں؟ ایسی صورت میں فقہا نے لکھا کہ یہ لوگ فوراً تیمم کر کے نماز نہ پڑھیں، فوراً نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ آخری وقت تک پانی کی تلاش جاری رکھیں۔ جب ان کو لگے کہ اب مزید اتنا وقت نہیں ہے، اگر مزید تلاش میں گئے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، بس 10 12 15 منٹ رہ گئے، تو پھر فوراً تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کر لیں۔ بات سمجھ گئے دوست؟ یہ ایک صورت ہے تیمم کے جائز ہونے کی کہ پانی 1 میل کے فاصلے کے اندر موجود نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تیمم اس صورت میں بھی جائز ہے کہ پانی تو ہے لیکن پانی کے استعمال کا انتظام نہیں ہے۔ انتظام کا کیا مطلب؟ اب مثال کے طور پہ سفر ہے، پیدل ساتھی جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، کسی نے کہا جی وہ تھوڑا سا آگے وہ پانی کا کنواں ہے، چلے گئے، اب وہاں چلے گئے، دیکھا پانی ہے لیکن بہت ڈیپ میں ہے، گہرائی میں، تو لیکن نہ رسی ہے، نہ ڈول ہے، نہ برتن ہے، نہ نیچے اترنے کے لیے کوئی سیڑھی ہے، نہ آپس میں کوئی اضافی تھیلی یا کپڑا ہے جس سے انسان پانی اٹھا سکے۔ اب پانی تو صاف نظر آ رہا ہے، پانی نیچے موجود ہے، لیکن اس کے نکالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو کیا کریں دوست؟ جی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے۔ اب دیکھیں پانی ہے، بالکل قریب میں ہے، نظر بھی آ رہا ہے، صاف ستھرا بھی ہے، لیکن اس کے حصول کا انتظام نہیں ہے، تب بھی شریعت نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ انسان کوئی تکلیف مالا یطاق کر لے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتے ہیں، جی مجھے الٹا لٹکا دو۔ بعض ایسے فنکار بھی ہوتے ہیں نا، چلو میں الٹا لٹک جاتا ہوں، میرا پیر پکڑ لو احتیاط سے، میں نیچے سے نکالتا ہوں۔ یہ شریعت ان باتوں کی مکلف نہیں بناتی انسان کو کہ جس میں انسان کے جان کے ضیاع کا یا نقصان کا اندیشہ ہو، نہیں، اگر سہولت سے ملا ہے تو استعمال کر۔ اسی طرح ایک اور اس میں ایک صورت بڑی عجیب یہ بھی ہے کہ سفر میں پتہ چلا کہ جی پانی ہے لیکن قیمتاً مل رہا ہے، قیمتاً یعنی پیسے لے کے مل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو وہ قیمت ہے جس کے دینے پر ہر آدمی قادر ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بھی یہ
منرل واٹر قیمتاً ملتا ہے. اب ایک بوتل 50 روپے میں ہے، بڑی بوتل 100 روپے میں ہے، تو سہولت سے ہر ساتھی دے سکتا ہے 50 روپے. ایسی صورت میں وہ پانی قیمتاً لینا ضروری ہے اور اس سے وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ جب اس بیچنے والے نے دیکھا کہ بھئی ماشاءاللہ یہ تو سب نمازی لوگ آ رہے ہیں، ان کو تو پانی چاہیے، تو اس نے کہا کہ جی میں تو پانی کی بوتل 500 روپے کی دوں گا. 50 والی چیز کتنے میں دے رہا ہے؟ 500 میں دے رہا ہے. اب 500 کا مطلب یہ ہوا کہ اب حرج ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو دے نہیں سکتے، اور فقہا نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی دے بھی سکتا ہو لیکن اس نے قیمت ایسی رکھی جو غرر میں آتی ہے، یعنی ظلم کے درجے میں آ رہی ہے، تو تب بھی ان کو اجازت ہے کہ وہ ایسا مہنگا پانی نہیں خریدے جو حد سے زیادہ مہنگا کر دیا گیا. یہ لوگ بھی تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی اجازت ہے، یہ کر سکتے ہیں اس طرح. اچھا، اسی طریقے سے اس میں ایک عجیب صورت اور بھی لکھی ہے کہ پانی ہے لیکن ایک اجنبی ساتھی کے پاس ہے. جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ حج میں عام طور پہ یہ صورت زیادہ پیش آتی ہے. منا، عرفات، مزدلفہ میں پیدل جا رہا ہے، آپ کے اس میں پانی ختم ہو گیا. اب قریب میں دوسرے ساتھیوں کے پاس پانی ہے، ان کی بوتلیں ہیں، لیکن اجنبی لوگ ہیں، دوسرے ملکوں کے ہیں. انسان کو ایک جھجک ہوتی ہے، ایک اندر سے جھجک ہوتی ہے، پتہ نہیں کہوں دے گا نہیں دے گا، کیا لگے گا، کیسا لگے گا. تو اگر یہ معاملہ پیش آ جائے کہ بھئی کسی کے پاس پانی تو ہے، برتن رکھا ہوا ہے، لیکن ہے بالکل اجنبی آدمی، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو فقہا نے لکھا کہ اگر یہ محسوس ہو کہ یہ آدمی تیز قسم کا ہے، غصہ ہوگا، ناراض ہوگا، باتیں سنائے گا، پھر اس سے بات نہ کریں، نہ مانگے، تیمم کر کے نماز پڑھیں. لیکن ظاہر سے ہی لگا کہ بھئی وہ تو شریف النفس آدمی ہے، ہر ایک سے مسکرا کے بات کر رہا ہے، ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی اس نے، تو پھر اس سے ضرور اپنی صورت سامنے رکھے، اور اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے، منع کر دے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھیں. 2 صورتیں ہو گئی. تیسری صورت تیمم کے جواز کی ہے کہ اگر آدمی کو ایسا کوئی جسمانی مرض ہے کہ پانی کا استعمال نقصان کرتا ہو. اب دیکھیں پانی ہے، انتظام پہ قدرت بھی ہے، اٹھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، لیکن ایسا تیز بخار ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ پانی سے احتیاط کرنی، بگڑ جائے گا. یا جسم میں کوئی ایسا زخم ہے کہ اگر پانی لگ گیا تو زخم ناسور بن جائے گا، نقصان کر دے گا. یا وہ برفانی ٹھنڈے علاقے کہ جس میں اتنی زیادہ ٹھنڈک ہے کہ -ڈگری میں چل رہا ہے، اور کسی نے اگر پانی لیا تو جم جائے گا بیچارہ، بالکل خطرناک جگہ ہے. تو ان تمام صورتوں کے اندر یاد رکھیں کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ بیماری کے بڑھنے کا اگر یقینی اندیشہ ہے یا جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو بالکل تیمم کر کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے. پانی کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالے، یہ منع ہے. 3 صورتیں ہو گئی. چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ اگر پانی لینے کی کوشش کی تو کوئی دشمن یا درندہ نقصان پہنچا دے گا. اب دیکھیں پانی ہے اور قریب بھی ہے، برتن سے اٹھا بھی سکتے ہیں، کوئی قیمت بھی نہیں، لیکن وہیں پر ایک دشمن ہتھیار لے کر تیار بیٹھا ہوا ہے، اور علاقے میں مشہور ہے کہ کوئی اس کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ گولی پہلے چلاتا ہے، بات بعد میں کرتا ہے. یا ایسا کوئی موذی خطرناک درندہ ہے، شیر ہے، چیتا ہے یا بھیڑیا ہے، جو بھی ہے، سانپ ہے، کوئی درندہ اس پانی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو دیکھیں اس میں بھی انسان کو اندیشہ ہے کہ میں جاؤں گا درندہ نقصان پہنچا دے گا، وہ مسلح دشمن نقصان پہنچا دے گا، جان چلی جائے گی. تو ایسی صورت میں بھی اجازت ہے کہ انسان
تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ لیں، اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالیں۔ سمجھ گئے دوست؟ اور پانچویں ایک آخری صورت میں نے پچھلی مجلس میں عرض کی اور ابھی آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے کتنا یاد رکھا، کہ اگر ایسی نماز جو فوت ہو جائے تو فوت ہونے کی صورت میں اس نماز کا کوئی نائب یا دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ ایسی نماز ہے کہ نماز بالکل تیار، تو پھر خود اکیلے اس نماز کو ادا نہیں کر سکتے۔ ایک جنازے کی نماز ہے اور ایک عید کی نماز۔ اب دیکھیں، عید کی نماز اگر امام کے ساتھ نہیں ملی، نکل گئی، اکیلے انسان عید پڑھ سکتا؟ نہیں پڑھ سکتا، اکیلے نہیں پڑھ سکتا انسان۔ جنازے کی نماز اگر امام کے ساتھ پڑھنے سے نکل گئی تو اکیلا انسان نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ لہٰذا ان دونوں صورتوں میں اجازت ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ اگر میں اب وضو کے لیے جاؤں گا، گھر آؤں گا، جنازہ ہو جائے گی۔ اچھا، عیدین میں بعض ساتھیوں نے یہ مسئلہ پچھلی مجلس میں ہی پوچھا، میں وضاحت کر دوں کہ عیدین کی نماز اس شہر میں کہیں بھی نہ ملنے کا امکان ہے۔ ایک تو ہے نا کہ یہاں نہیں ملی لیکن بنوری ٹاؤن میں مل جائے گی، یا چلو وہاں نہیں ملی تو آگے طیبہ مسجد میں، بلکہ کراچی کے بعض جگہوں پر تو تاخیر سے بھی ہوتی ہے، 10:30 بجے عید کی نماز ہوتی، تو ساری جگہ ختم ہو گئی بھائی، اب نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں یہ آدمی تیمم کر کے فوراً عید کی نماز میں کھڑا ہو جائے، تیمم کر کے فوراً جنازے کی نماز میں کھڑا ہو جائے، تو اس کے لیے اجازت ہے، گنجائش ہے، کر سکتا ہے۔ اچھا، جمعے کی نماز، جی جمعے کی نماز اگر نکل رہی ہو اور اب اگر شامل نہیں ہوئے تو کراچی میں کہیں نہیں ملے گا جمعہ، تو تیمم کر کے جمعہ پڑھیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ جمعے کا نائب کیا ہے؟ ظہر کی نماز۔ اگر جمعہ نہ مل سکے، نکل جائے، تو ظہر اس کا قائم مقام ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ 5 صورتیں ہیں جس میں ایک مسلمان کے لیے تیمم کی اجازت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔